الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى في مقام آخر: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا اغتسلتم فاغتسلوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ عملیات کس کا کام ہے، کون کر رہے ہیں، کیا خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور کہا گیا تھا کہ آئندہ درس میں دلائل عملیات پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ موضوع کی مناسبت سے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، لیکن موضوع بہت اہم ہے، اس لیے لازماً اتنے وقت کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس میں علماء، عاملین اور عوام الناس سب کا فائدہ ہے، اور اس علم کی بہت سی گہری باتیں، بہت سارے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سے سوالوں کا مدلل جواب بھی اس میں موجود ہے، اور صحیح فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں طالب ہو. ادھوری بات سننا وقت کو ضائع کرنا ہے، اس لیے بات مکمل سنیں تاکہ آپ کا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ ہو، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو پھر زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن وقت واپس نہیں لوٹتا. قرآن و حدیث کی روشنی میں آیات قرآنیہ، ادعیہ مسنونہ اور اسماء حسنہ اور غیر شرکیہ مضمون کے دم، جھاڑ پھونک اور تعویذات اور وہ ذرائع جن میں الہ واحد سے پناہ طلب کی گئی ہو، مصائب و آلام کے لیے، جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے، یا آسیب و جنات کے لیے، یا جادو اور نظر بد کے دفعیے کے لیے، بلا شبہ وہ جائز و حلال ہے. یہ نہ بدعت ہے، نہ توکل کے خلاف ہے، اور نہ تقوی کے منافی ہے، اور ان پر اجرت لینا بلا کراہت بالکل جائز و درست ہے. اگر تمام شرائط و قیود کے ساتھ ہوں تو نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، اور نہ حرام ہے، اور نصوص قطعیہ سے ان کا ثبوت بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام امت کے علماء، ائمہ، فقہاء، ان سب کا اس پر اجماع ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے کبار علماء موجود ہیں. اور بھی بڑے علماء و محدثین نے غیر شرکیہ دم، جھاڑ پھونک اور تعویذات اور اس پر اجرت کے تعین کو جائز و حلال قرار دیا ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، کوئی کام ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شریعت و تقوی کے خلاف ہے، شریعت و تقوی کے منافی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بھی کم فہم حضرات کے علم اضافے کے لیے یہ دلائل ہیں، تاکہ ان گمراہ لوگوں کی وجہ سے ایک صحیح کام کرنے والے جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، اس کی تربیت لی ہو، مجاہدات کیے ہوں، قرآن و سنت کا لحاظ اور احتیاط کے تقاضے پورے کر پاتے ہوں، وہ اپنا کام نہ چھوڑ دیں اور ان کا دفاع ہو سکے، اور لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے صحیح استفادہ حاصل کر سکیں. دوسری بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جن کا مقصد اس فیلڈ میں پیسہ کمانا ہو، جنات و موکلین کی خواہشات رکھتا ہو، ان کو غلام بنانا مقصود ہو، ان سے کام لینے کی خواہشات رکھتا ہو، اور شعبدہ بازی دکھانا مقصود ہو، اور لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہو، عزت نفس ہو، شہوت پرستی ہو، یا کسی سے دشمنی نکالنا مقصود ہو، یا شکوک و شبہات جس کو زیادہ پیدا ہوتے ہوں، مثلا کہ اگر میں اللہ اللہ کرتا ہوں، ذکر و اذکار میں لگتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں تو جو ہے مجھے فائدے کے بجائے فائدے کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں غلط خیالات آتے ہوں، یا قرآن و سنت سے متعلق غلط خیالات پیدا ہوتے ہوں. تو جس کو اس طرح کے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں
یا قوت اعتمادی جن کی کمزور ہو، اللہ کی ذات نافع و زار ہے، اس بات کا مکمل یا حق الیقین نہ ہو، عملیات کے سیکھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس کے قریب جائیں، ورنہ ایمان کا غارت ہونا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اب اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل اور ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین عظام اور سلف صالحین کی روایات سنیں، بلکہ ایک عامل کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی رسول حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شکایت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعویذ لکھوا کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اپنی کتب میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو دجانہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی کے چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنتا ہوں۔ جب میں وحشت اور گھبراہٹ سے اپنا سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک سیاہ سایہ نظر آتا ہے اور میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے، اور جب میں اس کی طرف جھکتا ہوں اور اس کو چھوتا ہوں تو مجھے اس کی جلد سہ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سہ کیا ہے؟ سہ یہ ایک جانور ہے جو دکھنے میں خرگوش کی مانند معلوم ہوتا ہے اور اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں رہنے والا جو جن ہے وہ بہت برا ہے۔ اے ابو دجانہ، رب کعبہ کی قسم، کیا تجھ جیسا بھی ایزا دیے جانے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس قلم و دوات لے آؤ۔ جب پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن لکھو۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا كتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الى من طرق الدار من العمار والزوار والسائحین الى طارق يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راعيا حقا مبطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأوصان والأصنام وإلى من يزعم أن مع الله آلهة آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تغلبون حاميم لا تنصرون تفرقوا أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ جب یہ لکھ دیا گیا تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعویذ کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ پھر جب مجھے نیند لگی تو پھر میں ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، مجھے ان کلمات نے جلا ڈالا۔ تمہیں اپنے رب، اپنے نبی کے حق کی قسم، تم یہ حرز یہاں سے اٹھا لو، یہ تعویذ یہاں سے اٹھا لو، ہم تمہارے گھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نہ ہم کبھی تمہیں تکلیف دیں گے اور نہ تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے اور نہ ان کو تکلیف دیں گے جن کے پاس یہ حرز ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، میں اس وقت تک اس کو یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے چیخنے اور بلبلانے کی وجہ سے وہ رات مجھ پر بڑی طویل گزری۔ جب صبح ہوئی تو میں نماز کے لیے نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جنات سے سنا، ان سے گفتگو ہوئی تھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، اے ابو دجانہ، اس تعویذ کو وہاں سے اٹھا لو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی سی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دلائل النبوہ میں حوالہ موجود ہے، اور جامع ترمذی میں باب رقیۃ العین اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو اس جھاڑ سے جھاڑا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے، ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے سے، ہر مرامت کرنے والی آنکھ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندان حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جھاڑا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کامل کلمات سے مراد قرآن یا اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اور ملامت کرنے والی آنکھ سے مراد نظر بد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا اغتسلتم فاغتسلوا وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ اگر تم کو نظر دور کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے یا غسل کا حکم دیا جائے تو یہ کرو۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بچے کی پیدائش میں سہولت کے لیے قرآنی آیات لکھ کر دیا کرتے تھے کہ اس کو دھو، مریضہ کو پلاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس یہ تاکید بھی کیا کرتے تھے کہ کچھ پانی مریضہ کے پیٹ اور منہ پر چھڑک دو۔ وہ آیات کیا ہوتی تھی؟ غور سے سنیں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدثنا علی بن مسہر عن ابی لیلى عن الحکم عن سعید بن جبیر عن عباس قال اذا عثر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيات آيتين والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ یہ حدیث طبرانی شریف، مصنف ابن ابی شیبہ اور کنز العمال میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھا۔ جب حضور استنجا سے فارغ ہو کر آئے اور دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے تو پوچھا کہ کس نے رکھا؟ پتہ چلا کہ عباس نے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فوراً یہ دعائیہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہم علمہ تأویل، اے اللہ میرے اس چچے کے لڑکے کو علم تفسیر عطا فرما۔ آگے چلیے، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، حدثنا حشیم عن مغیرہ عن ابی معشر عن عائشہ انہا كانت لا ترى بأسا ان يعبد في الماء ثم يصيب على المریض، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو منع نہ فرماتی تھیں کہ پانی میں تعویذ گھول کر اس پانی کو مریض پر چھڑکا جائے۔ اور ایک جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لیست بتمیمۃ ما علق بعد ان يقع البلاء، بیہقی جلد 9 صفحہ 35 پر غور سے پڑھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آفت آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے۔ آفت آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے۔ اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذاتی اجتہاد تھا۔ ایسے لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کے معاملے میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں شریعت کے خلاف کیسے اجتہاد کر سکتی ہیں؟ ایسی بات وہی کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی سے بغض رکھتا ہو۔ نہ یہ اجتہاد ہے نہ حدیث کے خلاف ہے، بلکہ مسئلہ صاف کیا جا رہا ہے۔ ایسے عقل کے اندھوں سے میں یہی کہوں گا کہ تمہارا مقام ہمارے نزدیک حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نہیں ہے، جنہیں تم مانتے بھی ہو پھر بھی اختلاف کرتے ہو۔ کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ تمیمہ شرک ہے؟ پھر کیوں انہوں نے پارے سے بنی ہوئی گولی کو اپنے گلے میں پہنا؟ کیوں علامہ کی تعویذ کو ان کے وصال کے بعد بیچا گیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہہ رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تم سے بہتر جانتے تھے اور ان کی مانتے بھی تھے، اور مسائل کو تم سے بہتر سمجھتے بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کو سمجھا ہوگا، تبھی تو وہ جنون کی بیماری سے نجات کے لیے وہ تعویذ پہنا تھا انہوں نے۔ اور ایک تم ہو کہ اگر تعویذ کے اندر آیات قرآنی بھی لکھے ہوں یا اسماء و صفات لکھے ہوں یا مسنون ادعیہ لکھے ہوں، بس شرک کہہ دو اور کوئی ایک ضعیف روایت پیش کر دو۔
اور اسے کاٹو، کچرے کے ڈبے میں ڈال دو۔ کہتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے بے ادبی ہوتی ہے۔ بھائی کچرے کے ڈبے میں ڈالنے سے بے ادبی نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں کیسا فطور ان لوگوں کے دماغ میں ہے۔ بھائی علم نہیں تو کیوں پھر جنہیں احادیث کا علم نہیں انہیں پکڑ پکڑ کر گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی حدیث کے نام پر؟ ہاں، اگر آپ واقعی عالم دین ہو تو بندے کو محبت سے سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے تعویذ پہنا ہے، لیکن اللہ سے قربت کے طریقے اس سے بہترین اور بھی ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اللہ کے اسماء و صفات کا ورد کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھو۔ اسی لیے تو ساری امت کا درد رکھنے والے غمخوار، ساری امت کا درد رکھنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برے وقت اور ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے دعائیں بتلائی ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں آتا ہے تو میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ یہ تعویذ گلے میں پہننے سے بہترین طریقہ علاج ہے، اور کسی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش بھی نہیں ہے اس میں۔ پتہ نہیں جس کو آپ نے پہنا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، مسنون ادعیہ ہیں بھی یا نہیں ہے، اس لیے شبہے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس میں شبہے کی گنجائش ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہے کی چیز سے دور رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ یہ سب باتیں نہیں ہوتی، بس بندہ ملا اسے پکڑا جاتا ہے، چار لوگوں کے آگے صرف اپنا علم جھاڑنے کی خاطر، اپنا علم بتلانے کی خاطر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اسے احساس کمتری دلائی جاتی ہے، اور اسے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر اس سے زیادہ گناہگار کوئی ہے ہی نہیں، وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کیا مقدس سرزمینوں پر ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم سے پہلے اس مقدس سرزمین پر رہ کر تعلیم دینے والے کیسے تھے؟ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ امام بخاری جس کا تم دم بھرتے ہو ان کے اساتذہ کا کیا طرز عمل تھا؟ پتہ نہیں تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ تم سے زیادہ علم رکھنے والے تابعین، ائمہ، علماء و فقہاء اور مفتیان حضرات کی تعلیمات اور ان کا طرز عمل اور ان کی زندگی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ امام بخاری کے استاذ اور جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ہر آنے والے پریشان حال کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ حجاج ابن الاسود کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عطا، یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں، ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا ہم نے نہیں سنا کہ کوئی اس کو مکروہ بھی کہتا ہو۔ ہاں، تمہارے بعض عراقی اسے مکروہ کہتے ہیں، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ حضرت عطا نے ایک قول کے مطابق 200 صحابہ اور ہزاروں تابعین کی زیارت و صحبت اٹھائی ہے۔ وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی تعویذ کی کراہت نہیں سنی، جائے کہ اس کو شرک یا بدعت یا حرام سمجھتے۔ میں یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یقین نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حوالہ چاہیے تو مصنف ابن ابی شیبہ 8ویں جلد اٹھا کر دیکھ لینا، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ترمذی اور ابو داود میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحذرون فانها لن تضره وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في هذا حديث حسن غريب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اور وہ اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے، اور جو بچے چھوٹے ہوتے اور اپنی تمیز کو نہ پہنچتے تو وہ اسے لکھتے اور اس کو اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول نے تو اپنے بڑے بچوں کو دعا یاد کروائی تھی، چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، جو ابھی مکلف نہیں ہوتے تھے، ان کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے، اور آپ ہیں کہ بڑے چھوٹے سب کو تعویذ دیتے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ بھائی جن صحابی نے تعویذ اپنے بچے کو گلے میں پہنایا تھا کیا وہ مکلف نہیں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مکلف نہیں تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ حضرت ابو دجانہ مکلف نہیں تھے؟ امام بخاری کے استاد مکلف نہیں تھے؟ علامہ ابن تیمیہ کیا مکلف نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کو علم نہیں تھا؟ کیا ان لوگوں نے بھی شریعت کے خلاف کام کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے تقوی کے خلاف کام کیا ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں شریعت کے معاملے میں آپ ان کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا، وہاں پر دریائے نیل ہے، وہ ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ جب دریا خشک ہو جاتا تو ایک نوجوان لڑکی کو پکڑتے، زیور سے اور زینت سے آراستہ کرتے اور اسے کپڑوں سے آراستہ کرتے اور اس کو دریا میں بھینٹ کر دیتے تھے۔ اس دریا میں شیاطین کا تصرف تھا، جب بھینٹ کر دیا جاتا تو اس میں پانی آنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا خشک ہوا تو اس وقت وہاں کے گورنر عمر ابن العاص تھے۔ لوگ ان کے پاس آئے اور وہاں کے رواج کے متعلق بتلایا تو حضرت عمر ابن العاص نے پہلے تو ان سے کہا کہ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت خلیفۃ المؤمنین تھے، ایک خط لکھا اور مصر کے سارے احوال بیان کیے۔ جواب میں حضرت عمر ابن الخطاب نے 2 خط لکھے، ایک عمر ابن العاص کے نام پر تھا، ان سے کہا گیا کہ عمر تم نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا نہیں کرنا، اور دوسرا خط تھا دریائے نیل کے نام۔ بھائی انسان کے نام نہیں تھا، دریا کے نام تھا، غور کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ خط یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب الى نیل العسرہ ان كنت تدری من قبلك فلا تدری وان كان اللہ الواحد القہار یجری۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر ابن الخطاب کے نام سے دریائے نیل کے نام پر ہے، جو اس وقت بند پڑا ہے، کہ اے نیل، اس سے پہلے تو اپنی طاقت سے چلا کرتا تھا تو بند ہو جا، ہمیں تیری کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے عمر کا اللہ چلاتا تھا تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ رات یہ خط دریا میں ڈالا گیا اور صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ آیا۔ یہ کیا تھا؟ شیطان ہی کا تو تصرف تھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ واقعات اور تواریخ دلیل نہیں ہوا کرتی، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ حضرت عمر ابن العاص اور بقیہ صحابہ کو کیا صرف دعا کر لینا کافی نہیں تھا؟ اللہ سے مانگ لینا کافی نہیں تھا؟ قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں تھا؟ یا پھر حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان کا تصرف ہے تو صرف اللہ سے دعا کر لینا کافی ہے؟ دریائے نیل کے نام رقعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ رات کے وقت ڈالنے کی اس میں کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بات ملتی ہے کہ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو ایک ٹوپی دی تھی، اس کی شکایت پر کہ اسے سر درد کسی صورت کم نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹوپی لگاتا تو درد کم ہو جاتا، اور جیسے ہی وہ ٹوپی اتارتا اور ٹوپی نکالتا درد شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تجسس کے عالم میں اس نے ساری ٹوپی کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ بھئی اس میں ہے کیا کہ ٹوپی لگاتا ہوں سر میں درد کم ہو جاتا ہے، ٹوپی اتارتا ہوں پھر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی تجسس کے عالم میں انہیں ساری ٹوپی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر اس نے ٹوپی کو ادھیڑ کر رکھ دیا، تو اندر جو کپڑا تھا اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے؟ کیا حضرت عمر کا دعا کر دینا کافی نہیں تھا؟ کیا ان حضرات نے توکل کے خلاف کام کیا ہے؟ کیا جائز اور ناجائز کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا؟ میرے بھائی، اسباب کو حاجت روا بنانا اور مشکل کشا بنانا یہ شرک ہے، اسباب کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا عین توکل ہے۔ بس ما سوی اللہ سے استمداد نہ ہو، میرا کام تحقیق پیش کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے کہنے والوں کو تمیمہ جاہلیت کا پتہ ہے، اور نہ تعویذ و رقیہ کا پتہ ہے، نہ تیولہ جانتے ہیں، نہ نشرہ جانتے ہیں، نہ دم جانتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک جانتے ہیں، اور نہ قرآن و حدیث سے کے صحیح معنی و مفہوم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ چند چیزوں کے جان لینے کا نام علم نہیں ہے، علم کل شریعت کا نام ہے۔ کچھ لینا کچھ چھوڑ دینا یہ دین نہیں بلکہ دین سازی ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ یہ ایک محقق کا کام ہے، نہ یہ کہ سبھی مفتی بن کر بیٹھ جاؤ۔ صحیح کو صحیح کہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ علم نہیں ہے تو علم نہیں ہے کہہ دینا، اور غلط کو غلط کہنا انصاف بھی ہے اور صراط مستقیم بھی ہے۔ آئیے آپ کو میں محقق مفتیان اکرام کے اقوال اور فتاوی بتاتا ہوں۔ ابو عاصمہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب جو کہ تابعی ہیں ان سے تعویذ سے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا
کہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ چمڑے میں بند ہو پہنا جا سکتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت عطا سے پوچھا گیا کہ عورت کے گلے میں تعویذ ہے جبکہ وہ ناپاک حالت میں ہے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا، جبکہ تابعی ہیں اور مفتی اعظم بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک ہے یا حرام ہے، بلکہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، اگر چمڑے میں لکھا ہوا ہو اور سلا ہوا نہ ہو، غیر ملفوف ہو تو اس کو اتار دے، اور اگر چاندی میں بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے، کوئی حرج نہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن کو چمڑے پر لکھ کر لٹکایا جائے۔ بصرہ کے مفتی اعظم قرآنی آیات اور تعویذات میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ بصرہ کے مفتی اعظم تابعی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر عبید اللہ بن عبداللہ کے گلے میں گنڈا بندھا ہوا دیکھا۔ غور کرو، کون کہہ رہے ہیں؟ تابعی۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے فرزند کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہر گنڈے کو کفار و مشرکین کی مشابہت بتلانے والے حضرات ذرا غور تو کریں کہ مفتی ہیں، تابعی ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ضحاک کتاب اللہ سے تعویذ لکھ کر دینے کو تعویذ بنا کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، جبکہ قضاء حاجت کے وقت اس کو نکال دیا جائے۔ شیخ الاسلام مولانا خلیل احمد سہارنپوری ابو داود کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ اپنی کتاب کی 5ویں جلد صفحہ 10 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تعویذ لکھنا اور اس کے گلے میں لٹکانا، ہاتھ میں باندھنا یا تکیے میں رکھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے حصول شفا کی صورت یہ ہے کہ مریض یا ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ دم کیا جائے یا لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے یا تشت میں لکھ کر اس کا دھون یعنی اس کو دھو کر پلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور حضرات حسنین کے لیے اللہ سے پناہ چاہی ہے، اور صحابہ کو بھی خوف کے وقت دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کا عمل جواز پر ہے، اسی کے مطابق آثار وارد ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں رد المختار اٹھا کر۔ تعویذ کا لفظ تعوذ سے نکلا ہے، اور تعوذ کے معنی پناہ چاہنا اور مدد طلب کرنے کے آتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر ماں سے اللہ سے مدد طلب کی جائے تو وہ شرک ہے، اور اگر اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے، پناہ چاہی جائے تو بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 5ویں جلد صفحہ 356 فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے، تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قضاء حاجت کے وقت اس کو نکال دیا جائے۔ اشعت اللمعات میں 3 جلد میں صفحہ 572 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات لکھتے ہیں کہ تعویذ کے گلے یا ہاتھ میں پہننے سے بعض علماء کو اختلاف ہے، مگر عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا کرتے تھے، جس سے اس کا جائز ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شارح مشکات ہیں، لکھتے ہیں کہ ناجائز کہنے والوں کو جواب دیتے ہوئے جواز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْخِصْمَ أَوْ تَعَلَّقْتَ تَمِيمَةً أَخَذْتُهَا عَلَاقَةً وَالْمُرَادُ مِنَ التَّمِيمَةِ مَا كَانَ تَمَائِمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْقِسْمَ الَّذِي اخْتَصَّ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَتِهِ بل هو مستحب مردود بالبرکہ۔ لفظ تمیمہ کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں جس تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا تھا وہ تعویذ تھا جو دور جاہلیت میں لکھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ قسم جس میں اللہ کے اسماء و صفات ہوں یا کلمات اللہ ہوں، وہ تمام کے تمام مستحب ہیں، ان سے برکت کی امید لینا بالکل جائز و درست ہے۔ اب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو تعویذات لکھے جاتے تھے اس میں لات کی قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ لات و عزا اس وقت کافروں کے بت ہوا کرتے تھے، ان کے بھگوان ہوا کرتے تھے، جس کو وہ خدا مانا کرتے تھے، ان کی قسمیں اس میں ہوا کرتی تھیں، یا ان سے مدد طلب کی جایا کرتی تھی، یا پھر نفع و ضرر کی علت تامہ مانا جاتا تھا، نہ کہ اللہ رب العزت کو۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر اسلام و ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم ہیں، اور فتوے کا حق مفتی کو ہوتا ہے، جسے قرآن و حدیث کا پتہ ہو، جسے فقہ کا پتہ ہو، فقہ کا علم ہو، مسائل کے استنباط کر سکتا ہو،
آج سبھی مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ، انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایسی خدمات انجام دی اور اللہ نے انہیں وہاں ایسی شہرت دی کہ لوگ انہیں اہل عرب کے کبار علماء میں جانتے ہیں، حالانکہ وہ افغانی ہیں، مکہ مکرمہ کے نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک الاشجعی قال كنا نرقى في الجاهلیہ فقلنا یا رسول اللہ کیف ترى في ذلك قال اعرضوا على رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم تعویذ کیا کرتے تھے، پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دم اور تعویذات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دم سناؤ۔ جب سنا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دم سے روک دیا جس میں کفر و شرک تھا، اور فرمایا ہاں جس دم میں یا تعویذ میں شرک نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی روایت آپ کو ابو داود میں بھی مل جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ بچھو اور سانپ کا دم کرنے والے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ اور دم سے کیا آپ نے منع فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارا بأسا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، یعنی دم اور تعویذ میں کوئی حرج نہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ اب بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو تعویذات، دم، جھاڑ پھونک، گھنڈے، منتر یا ایسے کلمات ہوں کہ ان کے اندر کفریہ الفاظ نہ ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، اور مؤثر حقیقی صرف اللہ ہی کو جانے اور نافع و ضار صرف خالق حقیقی ہی کو سمجھے، وہ بالکل جائز ہیں اور درست ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر کے دونوں طرح کے دم اور تعویذات فرق بیان فرما دیا۔ چنانچہ تمام امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 10 میں لکھتے ہیں فقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط ان يكون بكلام الله تعالى واسمائه وصفاته وبلسان العرب او بما يعرف معناه من غيرها وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، کہ دم اور تعویذات 3 شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ جو بھی عمل کیا جائے، چاہے وہ دم ہو یا تعویذ ہو، آیات قرآنیہ یا ادعیہ مسنونہ یا اللہ کے اسماء و صفات ماخوذ ہوں۔ دوسری شرط، عربی زبان میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر کسی اور زبان میں ہوں ان کے معنی اور مفہوم سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو تاکہ کفریہ اور شرکیہ الفاظ کی تمیز ہو سکے۔ تیسری شرط، اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، رقیہ، دم بذات خود نافع اور ضار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی فتاوی کبریٰ کے تکملہ کے اندر بھی آپ کو اس اجماع کا حوالہ مل جائے گا۔ اللہ